متعصب یورپی، یہودی، نصرانی اور سیکولر ذہنیت رکھنے والے مورخین دولت عثمانیہ کی تاریخ کو ہدف تنقید بنانے سے باز نہیں رہے۔ انہوں نے اسلام اور اسلامی نظریات کے سلسلہ میں کی جانے والی تمام عثمانی کوششوں اور خدمات پر سخت تنقید کی، ان میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی، ان کی شکل کو مسخ کرنے کے لیے تاریخ نگاری کے تقاضوں کو پس پشت ڈال دیا۔ ان مورخین کا اسلوب نگارش بہت دل خراش ہے۔ انہوں نے انصاف سے کام لینے کے بجائے جھوٹی اور من گھڑت باتیں عثمانیوں کی طرف منسوب کر دی ہیں۔ ان کے دیکھا دیکھی بعض عرب تاریخ نگاروں نے بھی اپنے قومی اور سیکولر رجحانات اور تعلقات کی وجہ سے اسی راہ کو اختیار کیا ہے۔ دولت عثمانیہ کے بارے یورپی مورخین کے معاندانہ موقف کی اصل وجہ وہ شاندار فتوحات ہیں جو عثمانیوں نے نصرانیوں کے خلاف حاصل کی۔ یہ فتوحات آج تک ان کے دل میں چبھ رہی ہیں اور وہ برابر ان جنگی مہمات کو دہشت گردی کا نام دے کر مسلمانوں کو ان کے شاندار ماضی سے بدظن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالخصوص بازنطینی عیسائی سلطنت کے دارالحکومت قسطنطنیہ کا ترکوں کے ہاتھوں سقوط اور اسلام کا قلعہ بن جانا، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے یورپی کبھی نہیں بھلا پائیں گے۔ مسیحی زعماء، پادریوں، راہبوں اور بادشاہوں نے یورپ کے گلی کوچوں میں مسلمانوں کے خلاف وہ نفرت پھیلائی کہ مسلمان دہشت اور خوف کا نمونہ بن گئے۔ انہوں نے کھل کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے کینہ اور عناد کا اظہار کیا۔ دین مسیحی کے علمبرداروں نے بے تحاشا دولت صرف کی اور برابر مسلمانوں کے خلاف جنگ آزما ہونے کے لیے کئی رضاکار تیار کیے، لیکن جب عثمانیوں نے ان صلیبی لشکروں کے خلاف کامیابی حاصل کی اور ان کی درگت بنائی تو اسلام کے خلاف نصرانیوں کی نفرت اور کینہ پہلے سے کہیں بڑھ گیا۔ چونکہ وہ میدان جنگ میں عثمانیوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، اس لیے ان کے خلاف الزامات عائد کرنے شروع کر دیے۔ انہیں ڈاکوؤں، وحشیوں اور غیر مہذب انسانوں کا نام دے دیا گیا اور یہ الزامات یورپیوں کی یادداشت میں پیوست ہو کر رہ گئے۔ دولت عثمانیہ کے خلاف بالخصوص اسلام کے خلاف بالعموم اس جاری پروپیگنڈا جنگ میں یورپ کے یہودی بھی شریک ہو گئے۔ انہوں نے بھی اپنے زہر آلود کلموں کے ذریعے ہم اور دولت عثمانیہ کے خلاف خوب زہر اگلا اور اپنی بیمار ذہنیت کا مظاہرہ کیا۔ جو پہلے بھی اسلام کے دشمن تھے، جب عثمانیوں نے اپنی قلم رو میں انہیں اپنے سیاسی پلان کے لیے ایک جگہ نہ دی تو ان کی نفرت پہلے سے کہیں بڑھ گئی۔ 4 صدیوں تک مسلسل کوشش کرتے رہے تھے، لیکن عثمانیوں نے انہیں ایک بالشت زمین بھی نہ دی تھی۔ ان یہودیوں نے صلیبیوں اور استعماری طاقتوں کی ہمنوائی کی اور اپنی ماسونی کانفرنسوں اور عالم اسلام میں قائم اپنی قومی انجمنوں کے ذریعے اسلام اور عثمانیوں کے خلاف خوب پروپیگنڈا کیا اور صلیبیوں کے کندھے پر بندوق رکھ کر اپنے اہداف تک پہنچنے کی کوشش کی۔ انہوں نے لوگوں کو باور کرایا کہ نصرانی اور یہودی ترقی کو پسند کرتے ہیں، تہذیب یافتہ ہیں، اعلیٰ اخلاقی قدروں کا سمبل ہیں، جبکہ مسلمان اور دولت عثمانیہ کی تاریخ قدامت پرستی انحطاط کا نمونہ پیش کر رہی ہے۔ رہی بات عرب مورخین کی تو ان کے خلافت عثمانیہ کے مخالف دھڑے میں شریک ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ اس سے پہلا سبب یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال نے 1924 میں اسلامی خلافت کے خاتمے کا اعلان کر کے ترکی میں سیکولر نظام حکومت قائم کر دیا۔ معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی ہر پہلو سے ملک کو سیکولر بنا دیا۔ ہم جو صدیوں سے ترکوں کا ملکی قانون تھا اس کی عمل داری ختم ہو گئی۔ ترکی کی سیکولر حکومت اسلام اور عرب مخالف یورپی سیاست کی ہمنوائی کر رہی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ترکی یورپی عسکری اتحاد کا رکن بن گیا۔ عرب کے مسلمانوں نے اس اتحاد سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور بعض حکومتوں نے بھی اس کی مخالفت کی۔ ترکی وہ پہلا اسلامی ملک ہے جس نے فلسطین کے اندر 1948 کو قائم ہونے والے اسرائیلی سیاسی ڈھانچے کو تسلیم کیا۔ وجہ تھی کہ عرب مسلمان ترکوں کی اس ملی حکومت کے مخالف ہو گئے، اس دولت عثمانیہ کے بعد قائم ہوئی تھی۔ ہر اس طاقت سے جنگ کرنا اپنا قومی فریضہ خیال کرتی تھی جو مسلمانوں کی ایک بالشت زمین بھی ہتھیانے کی کوشش کرتی تھی۔